دنیا میں جب بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد میڈیا میں سازشی تھیوریز ضرور حادثے کے بعد گردش کرتی رہتی ہے۔ ایسا ہی کچھ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کی طیارہ حادثے میں ہوئی موت کے بعد ہو رہا ہے، اور کئی سوشل میڈیا صارفین اس حادثے کو تائیوان کے فوجی جنرل کے طیارہ حادثے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ گزشتہ سال جنوری 2020 میں تائیوان کے چیف آف جنرل سٹاف شی ی منگ اور دیگر 7 افراد تائپائی کے مقام پر طیارہ حادثے میں مارے گئے تھے۔ شن تائیوان فضائیہ کے سب سے سینئر ترین آفیسر تھے۔ دفاعی ماہر برہما چلانی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب چین کی 20 ماہ کی طویل سرحدی جارحیت کے نتیجے میں ہمالیہ کے محاذ پر جنگی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور 11 دیگر فوجی اہلکاروں کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ جنرل راوت کی موت 2020 کے اوائل میں ہیلی کاپٹر کے حادثے کے ساتھ ایک خوفناک متوازی ہے، جس میں تائیوان کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل شن ی منگ اور دیگر 2 میجر جنرل سمیت 7 دیگر ہلاک ہوئے۔ ہیلی کاپٹر حادثے نے PRC کی جارحیت کے خلاف دفاع میں ایک اہم شخصیت کو ختم کیا۔ تاہم چلانی نے مزید لکھا کہ 2 فضائی حادثوں کے درمیان کوئی جوڑ تھا یا کوئی باہر کا ہاتھ تھا۔ اگر کچھ بھی ہے تو ہر حادثے نے اہم اندرونی سوالات کو جنم دیا ہے، خاص طور پر اعلیٰ جرنیلوں کو لے کر جانے والے فوجی ہیلی کاپٹروں کی دیکھ بھال کے بارے میں۔ تاہم اس کے بعد چین کے حکومتی اخبار گلوبل ٹائمز نے اس ٹویٹ کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے واپس ایک ٹویٹ میں لکھا، اس نقطۂ نظر سے امریکہ کے اس حملے میں ملوث ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہندوستان اور روس S-400 میزائل دفاعی نظام کی فراہمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی امریکہ نے سختی سے مخالفت کی۔ تاہم چلانی نے اس کے بعد گلوبل ٹائمز کے ٹویٹ پر ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ CCP کے ترجمان اخبار نے میری ٹویٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، جس میں اعلیٰ بھارتی جرنیل ہلاک ہوا، کیونکہ بھارت روسی S-400 سسٹم خرید رہا ہے۔ یہ ٹویٹ افسوسناک طور پر CCP کے لوگوں کے فرسودہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد چین کے اخبار نے چلانی کے خلاف ایک مضمون لکھ ڈالا، جس میں ان پر اس حادثے کو تائیوان حادثے کے ساتھ جوڑ کے توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ دوسری طرف سے حادثے سے قبل سیاحوں کی جانب سے لی گئی آخری ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کافی نیچے اڑ رہا تھا اور دھند میں چند سیکنڈوں میں ہی غائب ہو گیا، لیکن اس دوران ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ طیارے کے رابطہ منقطع ہونے سے قبل کریو ممبران کی جانب سے کوئی بھی ڈسٹریس سگنل نہیں بھیجی گئی، اور 25 منٹ کا سفر بھی بھارت کے سینئر ترین فوجی جرنیل مکمل نہ کر سکے۔ اسی طرح سے دائیں بازو کی مدھو پورنیما کشور نے ایک ٹویٹ میں لکھا، جنرل بپن راوت کے قتل کے اہم مشتبہ افراد میں ایک سینو وہابی الائنس ہے، کیونکہ جنرل راوت نے خود ان نسل کش قوتوں کو ہندوستان کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ بڑی بے صبری سے انتظار رہے گا کہ کیا وزیر اعظم ایسی قوتوں کے خلاف کب کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس نے حادثے کے متعلق جاری سازشی تھیوریز پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے 6 فریقی کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی ہے، تب تک بے خبر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ دوسری طرف سے طیارے کا بلیک باکس بھی برآمد کیا گیا ہے، اور اسے کافی حد تک واضح ہوگا کہ آخر یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ نارنگی رنگ کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر، جسے عام طور پر بلیک باکس کہا جاتا ہے، حادثے کے بعد کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ حادثے سے قبل پرواز کی تمام معلومات ریکارڈ رکھتا ہے۔ بلیک باکس میں موجود CVR یعنی کاکپٹ وائس ریکارڈر میں دوران پرواز کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو ریکارڈ رہتی ہے۔ اس طرح سے بلیک باکس میں دوسرا آلہ FDR یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ایک چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے۔ اس ریکارڈر سے پرواز کی رفتار، پوزیشن اور اونچائی کے بارے میں معلومات موجود رہتی ہیں۔ یہ مددگار آلہ 3 تہوں پر مشتمل ہے، جو کاکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ وائس ریکارڈر کو تباہ ہونے سے بچاتی ہیں۔ بلیک باکس میں 25 گھنٹے تک کی پرواز کا ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ اس باکس کو محفوظ رکھنے کے لیے طیارے کے پچھلے حصے میں نصب کیا جاتا ہے، کیونکہ حادثات کی صورت میں طیارے کا پچھلا حصہ عموماً محفوظ رہتا ہے۔ آسٹریلیائی سائنسدان ڈیوڈ وارن نے 1956 میں برسوں سے استعمال ہونے والے بلیک باکس کا جدید نمونہ تیار کیا تھا، جو 4 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر سکتا تھا۔ اب تحقیقات میں ہی پتہ چل پائے گا کہ آخر بپن راوت کا ہیلی کاپٹر کریش کوئی سازش تھی یا پھر محض حادثہ۔
ब्यूरो रिपोर्ट, नौ के कलम।